اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ قد کانت لکم، تمہارے لیے ہے اسوہ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں وہ اسوہ حسنہ کیا ہے، وہ آئیڈیلائز زندگی کیا ہمارے لیے اللہ نے پیش کی ہے۔ اذ قالوا لقومہم، جب ابراہیم اور اس کے ساتھیوں نے اپنی قوم سے کہا تھا انا براء منکم، ہم تم سے بری ہیں۔ اہل شرک کو اپنی بیٹیوں کا نکاح دینے والوں، اہل شرک کو محبت سے ایمان بنا لینے والوں، اہل شرک کے سرداروں کو اپنے جلسوں کا صدر بنا لینے والوں، اپنے تنظیموں کا رہبر بنا لینے والوں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل کیا ہے؟ ان براء منکم، ہم تم سے بری ہیں، بیزار ہیں۔ 11ویں کی کھیر لے کر کوٹھے پہ پھینک دے لینے والوں، انہیں پتہ نہ لگے کہ ہم کون ہیں۔ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ہم تم سے بھی بری ہیں، اور جن جن کو تم پوج رہے ہو، جہاں جہاں ماتھے ٹیک رہے ہو، جن جن کو پکار رہے ہو، جس جس کا طواف کر رہے ہو، جس جس کے لیے رکوع کر رہے ہو، جس جس کو مشکل کشا اور حاجت روا مانا ہے، ہم تم سے بھی بیزار ہیں۔ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کو تم نے اللہ کے علاوہ اپنا معبود، مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم، بری کرنے والا، تم نے اس کو یہ نام دے رکھے ہیں، ہم ان سے بری ہیں۔ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ، ہم تمہارے منکر ہیں، تمہارا کفر کر رہے ہیں۔ وَبَدَأَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ، اے کاش یہ آیات میرے دل میں اتر جائیں، اے کاش یہ آیات اہل توحید کے سینے کو منور کر دے، اے کاش اہل توحید ان آیات کے اوپر جینا اور مرنا سیکھ لے۔ وَبَدَأَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ، اب ہماری تمہاری لڑائی، اب ہمارا تمہارا فساد، اب ہماری تمہاری علیحدگی، اب ہماری تمہاری ناراضگی، اب ہماری تمہاری بغاوت۔ ارے جن سے بغاوت کرنے کا رب حکم دیتا ہے اس کے ساتھ بیٹی کا رشتہ نہیں کیا جاتا، جس کے ساتھ بغاوت اور نفرتوں کا اللہ حکم دیتا ہے اس کو مسجد کا امام نہیں بنایا جاتا، اس کو اپنا قائد اور لیڈر نہیں مانا جاتا، اس کے لیے جینے مرنے کی باتیں نہیں ہوتی، اس کے ساتھ پیار و محبت کے معاملے نہیں ہوتے۔ ہماری تمہاری جنگ ہے، ناراضگیاں ہیں، عداوتیں ہیں، غصہ ہے، ابداً ہمیشہ کے لیے ایک راستہ ہے، یہ عداوتیں محبتوں میں بدل جائیں، یہ پیار و محبت کی فضائیں قائم ہو جائے۔ کب؟ جب الیکشن کا سیزن آئے گا تمہارے پاس ووٹ مانگنے آئیں گے، تب یہ اہل شرک سے جب نفرتیں محبت میں بدلیں گی۔ کب؟ جب قربانی کا سیزن آئے گا، ہم نے کھلے اکٹھی کرنی ہوگی، کھلا سانو دیا جائے۔ نہیں، وہ موقع یہ نہیں ہے، وہ اتحاد کی فضا کہاں ہے؟ آئیے قرآن سے سنیے، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تم بھی یہ ایمان لے آؤ داتا صرف عرش والا ہے، غوث اعظم صرف عرش والا ہے، مالک الملک وہی ہے، وہی رازق ہے، خالق ہے، غریب نواز ہے، بندہ نواز ہے، بندہ پرور ہے، موت و حیات کا مالک ہے، مشکل کشا ہے۔ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تم تنہا یکتا اللہ کی ذات، اس کی صفات اور اس کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، ذات و صفات میں کسی اور کو شریک کرنا چھوڑ دو، سچا ایمان لے آؤ، پھر ہماری تمہاری محبتیں دوبارہ قائم ہو سکتی ہیں۔ اور اگر یہ نہیں کرتے تو ہماری تمہاری دوستیوں کے سارے راستے بند ہیں۔ دین اسلام اللہ کا نازل کردہ آخری دین ہے، سابقہ تمام شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں، اب اسلام کو قبول کرنا ہی آخری راستہ ہے نجات کا۔ صحیح مسلم میں ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم، نبی فرما رہے ہیں، اور میرے نبی قسم اٹھائے بغیر بھی کہہ دیں تو نبی کی زبان مبارک سے جھوٹ، کفار نے بھی کہا تھا، ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، 40 سالہ زندگی کا ریکارڈ ہمارے سامنے ہے، یہ نبی بغیر قسم کے بھی کہیں تو سچ کہتے ہیں، اور نبی یہاں پہ قسم اٹھا کر کہہ رہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت کا کوئی شخص، بھلے وہ یہودی ہو، وہ عیسائی ہو، وہ میرے بارے میں سنتا ہے، اس کو پتہ لگتا ہے کہ مدینے والی سرکار امام الانبیاء بن کے زمین پہ آ چکے ہیں، آپ کو نبوت مل چکی ہے، اس کو میری نبوت کا علم ہو،
اور پھر وہ اس حال میں مرے کہ مجھ پہ اور میری لائی ہوئی شریعت پہ ایمان نہ لائے وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ کون فرما رہا ہے؟ امام الانبیاء۔ جو میری شریعت اور مجھ پہ ایمان نہ لائے وہ کہاں جائے گا؟ وہ جہنم میں جائے گا، وہ جہنمی ہے۔ طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں عصریات ان کی ایک سی ڈی ہے، اگر آپ اس کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں یا ان کی کسی دکان سے خریدیں تو نام یاد کر لیں، عصریات، عین صاد را یا الف تا۔ اس سی ڈی میں فرماتے ہیں کہ جب بلیورز اور نان بلیورز کی بحث، مومن اور کافر کی بحث ہوتی ہے تو عیسائی، یہودی، یہ ان کا شمار بلیورز میں ہوتا ہے، اہل ایمان میں ہوتا ہے، ان کو کفار کہنا جائز نہیں ہے۔ پوری دنیا میں جب تقسیم کی جاتی ہے تو بلیورز اور نان بلیورز کی تقسیم کی جاتی ہے۔ نان بلیورز کو کفار کہتے ہیں علمی اصطلاح میں، اور بلیورز ان کو کہتے ہیں جو اللہ کی بھیجی ہوئی وحی پر، آسمانی کتابوں پر، پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں، مذہب ان کا کوئی بھی ہو۔ تو جب بلیورز اور نان بلیورز کی تقسیم ہوتی ہے تو یہودی عقیدے کے ماننے والے لوگ اور مسیحی برادری اور مسلمان، یہ تین مذاہب بلیورز میں شمار ہوتے ہیں، یہ کفار میں شمار نہیں ہوتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا یہودیوں کو، عیسائیوں کو کافر کہنا جائز نہیں، یہ بلیورز میں ہیں، یہ مومنین میں شامل ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں قادری صاحب آپ ان کو راضی کرنے کے لیے جو چاہیں کہہ لیں، ہمیں ہمارے آقا نے خبر دے دی جو محمد کریم پر اور آپ کی لائی ہوئی شریعت اسلام پر ایمان نہیں لاتا وہ کافر ہے اور ہمیشہ کی جہنم میں جلنے والا ہے۔ یاد رکھیے جو شخص رسول اللہ کے آ جانے کے بعد تورات اور انجیل کی تعلیم پر عمل کرنے والوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے، وحدت ادیان کا یہ عقیدہ رکھے، یہ بھی ٹھیک ہیں، یہ بھی ہمارے ہیں اور یہ بھی ہمارے ہیں، یہودی بھی ہمارے ہیں اور عیسائی بھی، یہ سب مومنین ہیں، یہ سب جنت میں جانے والے ہیں، تو یہ شخص گمراہ ہے، یہ کافر ہے، اس کا دین ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح مسلمان کہلانے والے وہ لوگ جو کفر اکبر یا شرک اکبر میں ملوث ہیں، یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد قادیان کے جھوٹے مرزے کو نبی مانتے ہیں یا دین اسلام کی بنیادی باتوں کا انکار کرتے ہیں، یہ بھی کافر اور مشرک ہیں۔ اگر کوئی ان کے کفر اور شرک میں شک کرتا ہے، ان کے مذہب کو سچا مانتا ہے، تو ایسا بندہ بھی مسلمان نہیں رہتا، بلکہ شریعت ان لوگوں سے بغض، نفرت، عداوت اور دشمنی کی تعلیم دیتی ہے۔ اہل ایمان نے کے بارے میں مالک کا فرمان سنیے، اہل ایمان کے لیے اہل شرک سے محبت حرام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء۔ اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، اے رسول اللہ کی امت، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنے والو، اے اہل ایمان، مالک کا اعلان سنو، لا تتخذوا آباءکم، اپنے آباء و اجداد کو، وَإِخْوَانَكُمْ، اپنے بھائیوں کو تم ولی نہ پکڑو، ان سے محبتیں نہ کرو، ان سے دوستی نہ کرو۔ کب؟ ان استحبوا الکفر علی الایمان، جب وہ ایمان کی بجائے کفر سے محبت کرے۔ اگر یہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لے کر آتے، وہ تمہارا باپ ہے، وہ بھائی ہے، وہ عزیز ہے، وہ رشتہ دار ہے، تم ان سے محبت نہ کرو۔ اگر وہ ایمان کی بجائے کفر کو پسند کرتے ہیں، وَمَن